جس گندگی اور جس ماحول کو میں نے دیکھا، اللہ کی قسم اللہ کی قسم اللہ کی قسم مجھے کچھ توقع نہیں تھی۔ اتنی بڑی دوڑی بیڑی پی رہا ہے اور بیڑی کی دکان لگی ہوئی ہے باقاعدہ۔ میں نے کہا کہ کون اجازت دیا؟ کیا آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں نہیں رکھ سکتے تم؟ یہاں اخلاق سے گرے ہوئے لوگوں کا نہیں، اخلاق کے بلند ترین لوگوں کا ہے۔ یہاں یہ کیا گندگی ہے؟ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب یہ تو یہاں سب کچھ چلتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو چلتا ہے اس کو چلتا ہی رہنے دو، کوئی کچھ نہ بولے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ آپ مجھے اچھا بولیں یا برا بولیں، مجھے پرواہ ہے تو رب العالمین کے پاس میں بھی ایک مرتبہ وہاں پہنچنا ہے اور اس کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ وہ پوچھے گا تو نے دیکھا؟ لوگوں کے ڈر سے نہیں بولا۔ یاد رکھیے کہ مجھے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گئے۔ میں نے سوچا تھا کہ اگر موقع ملے تو بولوں گا یہ دوسرا دن ہے جو مجھے موقع مل گیا۔ میں نے آپ کو سنا دی۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر تھوڑا سا بھی رسول کو رسول مانتے ہو واقعتاً، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مسکر حرام ما اکثر کثیرہ فقلیلہ حرام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نشاور چیز کو حرام کیا، جس کی کثیر مقدار نشہ پیدا کرے اس کی قلیل مقدار کو بھی اللہ کے رسول نے حرام قرار دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ بے شک شراب، جوا، پانسے کے تیر اور چڑھا ہوا بتوں کے آستان یہ سب حرام ہیں، نجس ہیں، فاجتنبوہ، رکو رکو رکو۔ آپ کہیں گے اس میں تو نشہ نہیں ہے نا مولوی صاحب؟ حقیقت دیکھا جائے تو اس میں نشہ ہے۔ تمباکو اصل میں نشہ آور چیز ہی ہے، جس کی قلت میں معلوم نہیں ہوتا، جس کی کثرت میں معلوم ہوتا۔ اگر وہ لوگ بالفرض آپ کہتے ہیں کہ نشہ نہیں ہے، سائنٹیفیکلی پروف کرتے ہیں مجھے، میں مان لیتا ہوں، میں مان لیتا ہوں۔ چلیے ایک لمحے کے لیے مان لیں کہ نشہ نہیں ہے، لیکن خودکشی تو حرام ہے۔ خواہ تھوڑا تھوڑا کر کے مرے بندہ، ایک ہی مرتبہ مر جائے، اس کی تو انکاری نہیں ہو سکتے نا۔ خودکشی تو حرام ہی ہے۔ تم اپنے آپ کو قتل نہیں کر سکتے، فلا تقتلوا انفسکم، تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو، خواہ وہ تھوڑا تھوڑا کر کے ہو یا ایک ہی وقت کر کے ہو۔ اب دنیا کے کسی کونے کو چلے جاؤ اور کہیں سے بھی لے آ جاؤ یہ صحت کے لیے مضر نہیں ہے، بلکہ اسی پہ لکھا ہوا ہوتا ہے اس سے تمہارا کینسر، ہونٹوں کا کینسر، پھیپڑے، جگر سب خراب ہوتا ہے، پھر بھی پیو، خراب ہو جاؤ، مر جاؤ جلدی۔ اور بندہ سب کچھ پڑھ کے پیتا ہے، کیوں؟ لت، نشہ، محبت۔ اللہ اور اس کے رسول کے آگے اپنی خواہشات کو تم نہیں مار سکتے، تو پھر رسول کے معنی کیا ہیں جو تم مانتے ہو؟ رسول کا مطلب کیا ہے؟ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ رسول تو اسی لیے ہے نا جی کہ اس کی اطاعت بے چوں چرا آنکھ بند کر کے کی جائے، وہی تو رسول ہے۔ وہ بتا دے کہ مضر ہے، صحت کو قتل نہیں کر سکتے اپنے آپ کو۔ اس حیثیت سے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا پتہ ہے؟ خودکشی کرنے والا ایک تو حرام موت مرتا ہے، دوسرا جہنم کو جانے تک برزخی عذاب اس کا کیا ہے معلوم ہے؟ جس آلے سے اس نے خودکشی کی اسی آلے سے اس کو خودکشی کیا جاتا رہے گا یہاں تک کہ وہ حشر کے میدان میں اٹھ جائے۔ مثلا سمجھیے کسی نے کیا کیا، چھرا گھونپ کے مار کے مر گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو عذاب قبر، برزخی عذاب کیا ہوگا؟ اسے چھرا گھونپ کے مارا جاتا رہے گا یہاں تک کہ وہ دوبارہ اٹھے گا۔ برزخی عذاب وہی ہے جس سے اس نے خودکشی کر کے مرا۔
اب ذرا سگریٹ پینے والے بیڑی پینے والے کا حال دیکھو، یہ دراصل اپنے آپ کو دھیرے دھیرے کر کے مارتا ہے. اگر مر گیا یہی پیتے پیتے تو برزخ میں اسے بیڑی سگریٹ پلایا جاتا رہے گا، پی پی پی. اس حیثیت سے کبھی آپ نے سوچا؟ اگر وہ لوگ بالفرض نشہ نہیں ہے مان لیا تو، لیکن اصل میں ہے. اور حدیث کے الفاظ کیا ہے؟ ما اکثر کثیرہ فقلیلہ حرام. جس سے زیادہ پینے سے نشہ ہوتا ہے، کھانے سے زیادہ نشہ ہوتا ہے، اس کا رتی برابر بھی کیا ہے؟ حرام ہے. مثلا سمجھیے کہ ایک شراب کا عادی ہے. اب عادی ہونے کے بعد تو کیا ہے، ایک گلاس چڑھایا تو کیا بھی نشہ آتا نہیں اسے. ہاں، ایک بوتل پینا، پوری بوتل اٹھا کے پیا تو نشہ آتا ہے. تو تب اس کے لیے کیا ہے، ایک گلاس اسے حلال، دوسری گلاس حرام بولیں گے کیا؟ ہاں، مر نہیں سکتے. جس کا زیادہ استعمال سے نشہ آئے اس کا کمتر ذرہ بھی حرام. تو یہ چیز بھی اصل میں اس کے اندر ہے. لیکن ہمارے نوجوان اور وہ لوگ جو کہ کیا اچھی داڑھی رکھے ہوئے ہیں، اچھا لباس ہے، مسلمانیت ہے، سامنے دکھ رہی ہے، لیکن کیا ہے، کتنا عجیب لگتا ہے کہ سگریٹ بیڑی پی رہا ہے بیٹھ کے کونے پہ. اس مجلس میں باقاعدہ طور پر لوگ آئے ہوئے ہیں. اور تیسری سب سے بڑی حجت کی بات میں یہی کرتا ہوں کہ اسلامی شریعت کے حلال و حرام کے اصول میں سب سے بڑا اصول جو اللہ نے بیان کیا ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بیان ہوا ہے، وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ ویأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث. یہ رسول وہ رسول ہے جس کو ہم نے شریعت دے کے بھیجا ہے. اس کا سب سے بڑا جو کچھ منصب ہے، جو مقاصد ہیں شریعت کے، اس میں کیا ہے، وہ بوجھ جو کہ پچھلی شریعتوں پر گناہوں کی وجہ سے ڈالا گیا تھا، اس کو ہٹاؤ، بوجھوں کو ہٹاؤ، ہلکا کرو، آسان کرو. اور حلال و طیب پاک چیزیں جو ہیں اس کو حلال کرتا ہے یہ نبی، خبیث اور ناپاک چیزیں جو ہے اس کو حرام کرتا ہے. اب کوئی ایک مجھے لاؤ مجمع میں بیٹھے ہوئے افراد میں سے جو سگریٹ کو طیب بولتا ہو، پاک مولوی صاحب بہت پاک، مسجد کے محراب میں بیٹھ کو بسم اللہ بول کو پیوں گا، پی کے بتا، تو پی کے بتا، میں مانتا ہوں. کون نہیں مانتا کہ سگریٹ خبیث ہے؟ کسی کی دو رائے ہو سکتی ہے اس معاملے میں کہ سگریٹ خبیث ہے، بیڑی خبیث ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں، تو میں کہتا ہوں کہ پھر تو آؤ مسجد میں پہلی صف میں بیٹھو، بسم اللہ بول کے ایک پیکٹ ختم کر کے دیکھ لو. تیار ہیں؟ کون تیار ہیں؟ پینے والے کون بیٹھے ہوئے نہیں؟ اتنا سب کچھ سننے کے باوجود بھی کوئی بندہ نہیں چھوڑے. پیغام کی حیثیت سے میں نے پہنچا دیا. یاد رکھو مسلمانوں، آپ کے لیے حجت تمام ہو گئی. کل کے دن تم یہ عذر نہیں پیش کر سکتے کہ اللہ مجھے معلوم نہیں تھا، لوگوں نے، علماء نے نہیں کہا. میں نے پہنچا دیا آپ کے پاس. ماننا ہے نہ ماننا وہ تمہاری اپنی مرضی ہے، لیکن یاد رکھو کل امت يدخلون الجنة الا من ابى قال ومن يأبى یا رسول اللہ، یقین ومن يأبى یا رسول اللہ قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابى. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا ہر شخص جنت میں داخل ہوگا سوائے اس نے جس نے انکار کیا. پوچھا گیا اے اللہ کے رسول کس نے انکار کیا؟ کہا کہ من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا. جو کوئی میری اطاعت کر لے وہ جنت میں داخل ہوگا، جو کوئی میری نافرمانی کرتا ہے وہ جہنم میں داخل ہوگا. یہ وعید سن لیجیے.